بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 پڑھنے لگے ہیں اور یہ 22ویں سپارے کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد 23واں سپارہ شروع ہو جائے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اتبعوا من لا یسلکم، اور تم پیروی کرو من لا یسلکم، ان لوگوں کی جو تم سے سوال نہیں کرتے، اجرن کسی قسم کی اجرت کا، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، یعنی صحیح راستے پر ہیں۔ حبیب نجار اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں یہ تم سے کسی قسم کا کوئی اجرت یا کوئی اور چیز کی ڈیمانڈ تم سے نہیں کرتے، تو پھر تم ان کی بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور بلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے، یعنی تمہیں حشر کے میدان میں اسی کی طرف جمع کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اب یہاں پر جو ہے حبیب نجار یہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ بلا میں کیوں عبادت نہ کروں، حالانکہ اصل میں جو ہے نا ان کا یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنی قوم کو، لیکن نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، یعنی تم کیوں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن نسبت یہ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کا ایک حسن ہے کہ انہوں نے اپنی طرف جو ہے نسبت کی ہے، اور یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے کہ کہہ تو اپنے آپ کو رہے ہیں لیکن اصل میں ٹارگٹ ان کو کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی بات میں اپنے آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے عاجزی کے طور پر، لیکن اصل میں وہ دوسروں کی کمی یا کمزوری بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی انداز اختیار کیا کہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ایمان پر تھے۔ اتخذ من دونہ آلیۃ، کیا میں بھی اللہ کے سوا کوئی معبود بنا لوں، ان یریدن الرحمن بضر اللہ، اور اگر اللہ رحمان مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان معبودان باطلہ کی کوئی شفاعت میرے کام نہ آئے گی، ولا ینقذون، اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے یہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یعنی معبودان باطلہ جو ہیں ان کی یہ نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی نفع دے سکتی ہے اور وہی نقصان دے سکتی ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں بھی کھلی گمراہی میں ہوں گا، یعنی اگر میں بھی بتوں کی پوجا کروں، میں بھی جو ہے نا وہ ان معبودان باطلہ کی پوجا کروں، ان کی بات مانوں، تو پھر میں بھی کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تو ایمان لے آیا ہوں بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، چنانچہ تم میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، یہ بات کہی گئی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کا کلام کیا تو ان کی قوم کو غصہ آ گیا، لہٰذا انہوں نے حبیب نجار کو بہت زیادہ مارا، اور اس مارنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی اصل جو جنت ہے وہ تو برزخ کی زندگی کے بعد ہوگی، یعنی قبر سے اٹھنے کے بعد، لیکن چونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے، جو کہ زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے برزخ کا مرحلہ کہتے ہیں، تو اسی میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو گناہگار بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور اس کو اسی طرح جہنم کے مناظر وغیرہ دکھائے جاتے ہیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو انہوں نے کہا کاش کہ میری قوم بھی یہ بات جان لیتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس قسم کے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، کاش کہ میری قوم بھی یہ بات جان لیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے ہی میں خیر ہے۔ بما غفر لی ربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں بنا دیا، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے عبادت کی، میں نے رسولوں کی باتوں کو مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں میرا یہ اعزاز و اکرام کیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، اور ہم نے نہیں اتارا اس قوم پر اس کے بعد من جندین کوئی بھی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے ہیں۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب پیغمبر آ جاتے ہیں تو اگر پیغمبروں کی بات کو نہ مانا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی عذاب آ گیا پھر۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ نہیں تھی الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک ہی چیخ تھی، فاذا هم خامدون تو بس وہ اچانک مردہ ہو گئے، یعنی صرف ایک چیخ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی فرشتے نے وہ چیخ ماری اور ایک ہی چیخ سے وہ سب کے سب مر گئے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، ان کی حالت تو ایسی تھی کہ ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آتا تھا، الا کانوا بہ یستہزئون مگر یہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی ان کی یہ عادت تھی کہ جو بھی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا اس قوم کے پاس یہ ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ الم یرو کم اہلکنا قبلہم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کیا، یعنی مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم عاد، سمود اور اس طرح کی کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، انہم الیہم لا یرجعون اور یہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس قوم کو ہم ہلاک کرتے ہیں تو وہ قوم دوبارہ واپس نہیں آتی، بلکہ وہ میدان حشر میں اسی طرح اٹھائی جائے گی جس طرح کہ اس پر عذاب نازل کر کے اس کو مار دیا گیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور پھر ان سب کو جمع کر کے ہمارے پاس حاضر کیا جائے گا، یعنی حشر کا جو دن ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر اس میں سب کے سب لوگوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جمع کر دیا جائے گا۔